آج سے 2 مہینے پہلے سعد حسین رضوی نے خانے وال تقریر کی تھی، اب نہ گرفتار ہونا ہے نہ شہید ہونا ہے، اور پھر اس نے اپنا کول پورا کیا ہے۔ اب آپ کو کیا پتا وہ کہاں پہ؟ سعد رضوی نے اپنا پسٹل اٹھایا، انس رضوی نے اپنی رائفل اٹھائی، یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو؟ کیا اسکول کی بچیوں کو بسز سے اتار کے وہ بسز نہیں سنیچ کی گئی؟ رستے میں شام پولیس کی گاڑیاں چھینی گئی، اور جب بھی کوئی چیز لی جی تواڈے پیو دا ملک ہے جی۔ کتنا سونا بتایا گیا تھا جو یہاں سے اراؤنڈ 4 kg آئے گیس۔ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ 4 kg پڑا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کم ریکور ہوا ہے۔ مرید کے میں کیا ہوا؟ سر یو ایس ایمبیسی تو کونسلیٹ تو لاہور میں بھی ہے، دین وائی اسلام آباد سے؟ پارٹی میں ایک تھیوری یہ بھی پرویل کرتی رہی ہے کہ کسی پیارے کی رہائی بھی شامل تھی اس میں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ جو فلسطین مارچ ہوا ہے یہ اس کے اوپر بھی پارٹی میں ایک رائے نہیں تھی، تو پھر یہ مارچ کیسے چل پڑا؟ یہی بات تو میں کہتا ہوں دس نیڈس ٹو بی انٹروگیٹڈ۔ ملتان میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جو ادھر ادھر سے ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ کی طرح خود بخود چھوڑ رہے ہیں؟ کسی پیارے کے لیے میں نہیں شہید ہو سکتا۔ سعد حسین رضوی واپس آ جائیں، پارٹی پہ بین ختم ہو جائے، پارٹی میں واپس آ جائیں۔ تحریک البیک کی ایک اسٹریٹجی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، یہ کسی کو پارٹی سے سائڈ پہ نہیں کرتے، یہ بندوں کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ بندے خود بخود سائڈ پہ ہو جائیں۔ جو ورکر ہے اس کی ٹریننگ ایسے کی ہے کہ یہ آپ کو ود ان 30 منٹس ہی آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ اوپر جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں شاید میں یہاں پہ نریٹ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ ساری خامیاں جب پتہ چلی تب تو آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی؟ سعد حسین کی اتنی بھی جو ہے نا حیثیت نہیں چھوڑی ہوئی تھی شورا نے کہ جو مرکز پہ بچہ کام کر رہا ہے اس کی 8,000 تنخواہ بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب۔ آپ تحریک لبیک سے وابستہ تھے اور پھر آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا، اور کیوں چھوڑا؟ جو قیادت ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ان سے پوچھیں گے۔ جناب بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا۔ فاروق بھائی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می سر۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کو سیاسی خاندان ہے آپ کا نہیں ہے، اس پارٹی میں آپ آئے کیسے تھے؟ اس سے پہلے کس پارٹی میں رہے آپ؟ فاروق بھائی بیسکلی 2002 میں میری سسٹر ایم پی اے ہوئی تھی فرام پی ایم ایل کیو۔ ٹھیک ہے۔ 2008 میں میری سسٹر ایم پی اے ہوئی۔ 1988 میں آئی گیس میرے فادر ان اپوزڈ ڈسٹرکٹ کونسل میں گئے۔ 1993 میں میرے فادر نے ایم پی اے کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، لیکن ود اے مارجن آف فیو ہنڈریڈ ووٹس وی لاس دیٹ الیکشن۔ اس میں ہم اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے فادر نے ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا۔ 13 اور 18 میں ہم نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، بیکاز جب 13 کا الیکشن تھا آئی واز ان انگلینڈ اینڈ آئی واز پرسوئنگ مائی ہائر اسٹڈیز، اور 18 کے الیکشن میں آپ کو انٹرسٹ نہیں تھا اتنا۔ 2022 میں آئی جوائنڈ تحریک لبیک پاکستان، بیکاز جو باقی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے ساتھ ریلیشنز بہت اچھے تھے، ایسا نہیں ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی تھے، پی ایم ایل این میں بھی تھے، پی ٹی آئی میں بھی، لائک جو تحریک انصاف کا میں نے بتایا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے، اور اور ڈائریکٹ ریلیشنز بھی تھے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوور ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ ریلیشنز تھے۔ لیکن جب دوستوں سے مشورہ ہوا تو سب نے بولا کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے، آپ تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کر لیں۔ سو 2022 میں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا، اور جب میری فرسٹ میٹنگ ہوئی حافظ صاحب حسین رضوی میں، اس میں کوئی مولانا شامل نہیں تھا، اور ڈائریکٹلی میرے ایک ایسوسیٹ نے نمبر گوگل سے نکالا ان کے سیکرٹری کا، اور کانٹیکٹ ہو گیا اور میں ملنے چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو سعد حسین رضوی نے میرے سے پوچھا کہ آپ ہماری پارٹی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ بابا جی کی تقاریر سن کے امپریس ہو کے آئے ہیں، یا کوئی بڑا نظریہ آپ جو ہے اس سے امپریس؟ تو آئی آنسرڈ نو، آئی ایم ہیئر ٹو کانٹیسٹ دی الیکشن۔ یہ میرا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ نے سیدھا بتایا کہ میں نے آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لینا ہے اس لیے میں جی الیکشن لڑنا، اور اس کے اوپر میرے بہت سارے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، 10-20 انٹرویو پڑے ہوں گے اس کے اوپر، جس میں نے آنسر کیا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، آپ ٹکٹ دیں گے الیکشن لڑوں گا۔ سعد حسین رضوی نے کہا جی 5 دن دے دیں، ہم اپنا ہوم ورک کر لیں۔ وہ 3-4 دن ان کا جو اپنا ہوم ورک چلتا رہا، انہوں نے اپنی رپورٹس منگوائی اپنے عہدیداروں سے، سب سے، تو سب نے جب اوکے کیا تو پھر بڑا ایک وارم ویلکم کر کے مجھے پارٹی میں انکلوڈ کیا گیا اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ آپ یعنی یہیں پہ لاہور میں شامل ہوئے یا وہاں وہ آپ کے پاس آئے، کیا ہوا؟ نہیں، میری شمولیت لاہور میں ہوئی جی، اور اس کے بعد پارٹی نے اناؤنس کر دیا، اور اس کے بعد میں نے حافظ آباد اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پارٹی کا جو ڈویژنل لیول کا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ میرے ڈیرے پہ بھی آیا تشریف لے کر۔ اچھا، تو آپ اس پارٹی میں آئے، پھر آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا؟ جی الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ کیا بنا اس میں تقریباً کوئی 12,000 کے قریب، جو فارم 45 کے اکارڈنگلی، جو 47 کے اکارڈنگلی، 45 کے اکارڈنگلی، تو پھر تھوڑا ڈفرینٹ رزلٹ تھا، وہ آپ کو پتا پورے پاکستان میں ویری کیا ہے، 12,000 کے قریب ووٹ سکیور کیے جی آپ نے کیا۔ تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے ووٹ تھے یا تحریک لبیک کے ووٹ تھے؟ کچھ اپنے بھی ہوں گے، زیادہ تحریک لبیک پاکستان، زیادہ تحریک لبیک، بندے کو آنیسٹ اوپینین دینی چاہیے جی، پارٹی کا ووٹ تھا، پارٹی کا ووٹ، تو یہی وجہ سے آپ نے جوائن کیا تھا نا؟ آف کورس جی، بالکل آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ ووٹ ہے۔ یس، آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ۔ آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ نمبر 2، نمبر 3؟ نمبر 3 جی۔ نمبر 3 جی، صحیح ہے۔ تو پھر اب ہوا کیا؟ یعنی آپ نے یہ پارٹی کیوں چھوڑ دی؟
فرق وہی پارٹی میں نے 2024 سپٹمبر میں چھوڑ دی تھی, 9 سپٹمبر 2024 میں, یعنی 2 سال بعد ہی. 2 سال بعد, سون آفٹر دی الیکشن کے کوئی 1-2-3 مہینے بعد, جب یا 4-5 جتنا بھی بیچ میں وقت گزرا, 9 سپٹمبر ٹو بی دی ایگزیکٹ ڈیٹ ٹھیک ہے. میں نے پارٹی چھوڑی, اور اس کے لیے میں نے ٹویٹ بھی کیا, میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی آیا, اور بڑا واویلا بھی مچا پارٹی میں, بیکاز لائک بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن میری اٹیچمنٹ پارٹی کی یوتھ کے ساتھ بہت ایک ڈفرینٹ قسم کی اٹیچمنٹ تھی. اور اس کے بعد لائک اپنا میں نے کام اسٹارٹ کر دی, جو میری پریکٹس میں کرتا ہوں. چھوڑی کیوں؟ ڈفرینس آف اوپینین تھا اس وقت بہت زیادہ. میرے الیکشن کو مس مینیج کیا گیا عہدیداروں کی طرف سے. میرا الیکشن بہت تگڑا الیکشن تھا. اچھا, لائک میں نہیں کہتا کہ میرے ساتھ حکومت نے دھاندلی کر دی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ نے, کہتے ہیں پارٹی نے دھاندلی کی میرے ساتھ. ایٹ فرسٹ پلیس میرے ساتھ جو لوکل وہاں پہ عہدیدار تھے, لائک اب میرے 170 میرے کھڑے ہونے تھے پولنگ ایجنٹس, اس کی ٹوٹل میں تو اس کے لیے پیمنٹ کرنی تھی اور فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, تو وہ پارٹی نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. الیکشن ڈے پہ میرے 41 پولنگ ایجنٹس کھڑے ہوئے تھے. باقی سب کی جو پیمنٹس وہ آپ نے کی ہوئی تھی, ہر چیز کی ہوئی تھی, لیکن وہ لوگ لیکن الیکشن ڈے پہ پتا چلا کہ میرا الیکشن ہی جو ہے نا آلریڈی اور لوگوں نے بعد میں مینیج کرنا, میری پارٹی نے اس سے پہلے مینیج کر دیا ہوا ہے, کہیں یہ پروونشل اسمبلی نہ پہنچ جائے. اور یہ بات پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے ورکر کو پتا تھی کہ عثمان خضر مانگڑ کا الیکشن سب سے تگڑا الیکشن ہے. تو اگر آپ کے پولنگ پہ لوگ موجود ہوتے اور سارے معاملہ ٹھیک ہوتے تو آپ کے رزلٹ مختلف ہوتے؟ بہت زیادہ مختلف ہوتا. اچھا, آئی مائٹ بی دی سیکنڈ الیکٹڈ ممبر آف دا پروونشل اسمبلی. جی بہت اچھا الیکشن تھا. ایک دن میں 17 کے قریب میرے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو کیا الزام دوں, میری اپنی پارٹی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. بس بالکل دیکھیں, وہ یعنی مقامی قیادت نہیں چاہتی تھی کہ آپ اسمبلی کے ممبر بنیں؟ نہیں سر, مقامی قیادت سے لے کے مرکزی شورا تک لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ عثمان خضر مانگڑ پارٹی میں بھی رہے, کیونکہ ایک مرکزی شورا کے لوگوں کو ایک ممبرس آف اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر سے کیا مسئلہ ہوگا؟ سر اس میں پرسنالٹی کلیش آ رہے تھے, اور آپ جو کیونکہ میری پارٹی میں جو پریزنس تھی, اگر آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بہت سارے اراکین شورا ہیں جن کے لوگ نام بھی نہیں جانتے, لیکن عثمان خضر مانگڑ کو ایک کلین شیو آدمی کو داڑھیوں والے اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. اور یہ کسی نے میرے اوپر چیز گرانٹ نہیں کی تھی, یہ چیز میں نے پارٹی میں ارن کی تھی. بیکاز دا ڈے آئی جوائنڈ تحریک لبیک پاکستان, آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ٹائرلیسلی. I left my practice, I left my businesses, I'm a visiting faculty professor in numerous institutes, law colleges میں پڑھاتا ہوں. I left everything, اور میں پارٹی کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. اینڈ فار دیٹ ویری ریزن کارکنوں میں بہت زیادہ اپریسیشن ملی. اس اپریسیشن کو بیسکلی جو پارٹی میں بہت سارے حلقے تھے, یہ ان کے لیے خطرہ ثابت ہو گئی, اور پرسنالٹی کلیش سامنے آنا شروع ہو گیا, اور سعد حسین رضوی کو مجبور کیا جانا شروع کر دیا گیا. کہ کیا آپ کو پارٹی سے لائک پارٹی سے دیکھ سر, تحریک لبیک کی ایک اسٹریٹجی ہے, میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, یہاں ہوتی تھی. یہ کسی کو پارٹی سے سائڈ پہ نہیں کرتے, یہ بندوں کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ بندے خود بخود سائڈ پہ ہو جائیں, کہ ہمارے اوپر بلیم نہ آئے کہ ہماری وجہ سے بندہ چھوڑ گیا ہے. جو چھوڑے اس کے اوپر ہی بلیم آئے کہ یہی جناب ٹھیک نہیں تھا اور یہی چھوڑ گیا. اور جب چھوڑ جائے, پہلے تو جناب وہ بندہ کہتا ہے جی میں کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی میری ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے, لیکن جب بندہ چھوڑ جاتا تو پھر یہ نہیں کہتے کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈفرینٹ تھی. یہ پھر ان کے اپنے جو ورکر ہے اس کی ٹریننگ ایسے کی ہے کہ یہ آپ کو ود ان 30 منٹس ہی آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں گے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ جی ابھی ہو رہا ہے. پھر آپ میری وائف کی پکچرز نکال کے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کی جا رہی ہیں, میرے بچوں کی پکچر سرکولیٹ کی جا رہی ہیں, تحریک کے کارکن ہی کر رہے ہیں. جی سر, اور تھاؤزنڈز آف ورکرز لائک, اور اوپر جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی شاید میں یہاں پہ نریٹ بھی نہیں کر سکتا, کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کو دوبارہ دہرا بھی نہیں سکتا سر. اچھا, جب آپ نے کہا کہ میں نے تو پہلے دن ان کو بتا دیا تھا کہ میں آیا ہوں بھائی, میں نے الیکشن لڑنا ہے, جی سر, ٹھیک ہے, جی, تو پھر بعد میں آپ جا کے جو بابا جی ہیں ان سے متاثر ہوئے, پھر میں نے دیکھا آپ کے بڑے خطابات میں ان کا بڑی عقیدت سے, اور بلکہ کوئی عشق میں مبتلا ہو تو وہ اس طرح کا ذکر کرتا ہے, تو آپ نے یہ بعد میں جا کے ان کی متاثر ہوئے ان سے؟ جی, سعد حسین نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے بابا جی کو آج تک سنا؟ جب میں جوائن کر رہا تھا میں نے کہا نہیں. اچھا, آپ تب تک نہیں جانتے تھے؟ نہیں, میں نے ایک دفعہ زندگی میں دیکھا تھا, وہ بھی گزرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, شاید کوئی دھرنا تھا یا کچھ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا, سنا ہوا بھی نہیں, میں جانتا بھی نہیں تھا. اوکے. سو میں لا گریجویٹ ہوں یونیورسٹی آف لنڈن کا, ماسٹرز ہے میرا لنڈن سے, BPP لا اسکول لنڈن سے, بارٹ لا میں نے کیا ہوا ہے. تو میرے جیسا بندہ مولویوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹ دیٹ ٹائم میرے جو کنسٹیٹوئنسی میں لوگ تھے, دے وانٹڈ می ٹو جوائن TLP. تو پھر یہ عقیدت کہاں سے؟ اس کے بعد جب پارٹی میں آیا, پھر آپ واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ آپ جاتے ہیں, تقاریر چلتی ہیں. تو پھر جب بابا جی کا ختم نبوت کے اوپر کام دیکھا, اسپیسیفکلی آن دا کاز آف ختم نبوت, لائک وہ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں ایک جگہ پوری رکھتی ہے, ایک مقام رکھتی ہے, اس چیز نے انسپائر کیا, اور ختم نبوت کے بابا جی مجاہد تھے. جی
ٹھیک ہے, جی بالکل. وہ آپ آج جی جی بالکل جی, ختم نبوت کے بابا اور جی. یہی وجہ کہ پھر آپ جب آپ کے خطابات میں ان کی بار بار تذکرہ آتا تھا. ایک تو یہ بھی وجہ ہے, انسپائر میں ہوا ان سے. ختم نبوت کے کام کو لے کے میں آج بھی, دیکھیں میں پارٹی میں نہیں ہوں, بابا جی بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ ختم نبوت کے مجاہد تھے, تو لاکھوں لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. لوگوں نے, دیکھیں آپ جب کوئی بندہ نہیں ہوتا آپ اس کی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں, بری باتیں اب میری نہ حیثیت ہے نہ وہ مناسب موقع ہے. اس کے بعد جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں آتے ہیں اور آپ پارٹی آپ کو کوئی پوزیشن دیتی ہے اور آپ ایز اے پولیٹیشین پبلک گیدرنگز میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ جگہ پہ جاتے ہیں, تو آپ کو جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو اسپیچز کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بتائیں کہ آپ کو پھر کیا یہاں پہ عہدہ کیا پارٹی میں تھا آپ کا؟ میرے پاس ڈپٹی سیکرٹری جنرل پنجاب تھا. تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی لائک میرے جو جب مجھے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنایا گیا تو آنیسٹلی, کیونکہ یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل میں انگلش میں کہہ رہا ہوں, ویسے نائب ناظم اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جو ان کی پارٹی میں ہوتا ہے. تو جب مجھے نائب ناظم اعلیٰ بنایا گیا اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ اس پارٹی میں عہدے ہیں کتنے, کیونکہ ہم نے تو صدر دیکھا, نائب صدر دیکھا ہوا تھا, چیئرمین دیکھا ہوا تھا, سیٹ اپ تھا آپ کے لیے. تو یہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے. تو سعد حسین رضوی نے مجھے پرسنلی خود بلایا اور اس وقت مجھے کہا کہ میں آپ کو نائب ناظم اعلیٰ بنا رہا ہوں, اور 152 پروونشل کانسٹیٹوئنسیز کے کینڈیڈیٹس آپ کی ذمہ داری ہے. یہ پولیٹیکل لوگ لے کے آؤ, آپ انٹرویو کرو. اینڈ دیٹ ویری ڈے جب ابھی میں نے بات کی, میں نے بزنس چھوڑ دیا, پریکٹس چھوڑ دی, سب کچھ, کہ بھی ایک پارٹی لیڈر میرے پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور مجھے ایک جاب دے رہا ہے, ایک اسائنمنٹ دے رہا ہے, تو آئی شوڈ فلفل دیٹ اسائنمنٹ ان اے بیٹر مینر. تو وہ جب میں نے 152 کینڈیڈیٹس, تو میرے پاس وہ ریکارڈ پڑا ہوا ابھی بھی ہوگا, وہ جب میں نے سارا مینٹین کیا, اسی دوران میرے جب میں دورے کر رہا تھا پورے پنجاب کے, اراکین شورا بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے میرے دورے رکوانے کی کوشش کی. اب آپ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کلیش کیسے آ گیا. اب وہ جو کیسے رکوایا, یعنی پیچھے مرکز میں فون کرتے تھے؟ جیسے اب میں گجرانوالہ کا دورہ کرنے گیا, گجرانوالہ میں ٹیبل واز سیٹ فار مائی میٹنگ, اینڈ وین آئی ریچڈ گجرانوالہ, میں گجرانوالہ پہنچا تو آئی ریسیوڈ اے کال, سوری جی میٹنگ ہیز بین پوسٹ پونڈ, میٹنگ آج نہیں ہوگی جی. نائب ناظم اعلیٰ along with باقی پوری ٹیم آف پنجاب وہاں پہنچ رہا ہے اور پتہ چلا میٹنگ کال آف ہو گئی ہے. دا ریزن, اگر 152 ٹکٹس عثمان خضر مانگٹ میرٹ پہ دے گا تو پھر جو لوگ اس پارٹی کو چلا رہے ہیں مائنس سعد حسین رضوی, بلو سعد حسین رضوی, وہ الیکشن میں ٹکٹیں بیچ کے پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں نا, اب آپ نے پھر ایک الزام لگا دیا اور سنگین الزام ہے تو کہ لوگ نیچے ٹکٹیں بیچتے تھے. یہ دیکھیں, یہ میں بندوں کے نام بتا سکتا ہوں, دنیاوی پارٹیوں میں تو دیکھا, یہ مذہبی پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے, مذہبی پارٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہے. زیادہ. اچھا, آپ نے کہا بندوں کے نام بتا سکتا ہوں, آپ کچھ حلقوں کی مثال دے سکتے ہیں؟ ایک کا بتا رہے تو زیادہ کا نہیں بتاتا. اچھا, آپ اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. شیخ حبیب حنیف کاموکی سے, وہ کیا ہے, ان کی کیا اس نے ایم این اے کا الیکشن لڑا, گجرانوالہ ڈویژن میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے سکیور کیے, ہی پرچیز دا ٹکٹ. اچھا, یس, نہیں ان کی اپنی ذاتی حیثیت ٹھیک تھی. جی جی, نہیں یعنی کہ ایڈوکیٹ ہے, سیاسی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, ینگ لیڈ ہے, 28-9 ایئرز اولڈ. اسے صرف یہ تھا کہ یہاں پر ٹی ایل پی کا اس کو بھی یہ تک ووٹ بینک ہے, میرا نام بن جائے گا, میری ایک پروفائل بن جائے گی. لیکن پروفائل یہ بنی کہ آج ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کا رکن بن کے اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے. وہ بھی تو کتنے پیسے دینے پڑے اسے؟ اس نے جو اس کے نیچے ایم پی کے کینڈیڈیٹ سے, وہ آفس بیرر سے, ٹی ایل پی کے بڑے تگڑے قسم کے, ان کے الیکشن کا تمام خرچہ پہلے کمٹ کیا گیا کہ میں آپ کے سارے. اچھا, یہ تو پھر پیسے نہیں دیے, یہ تو پھر ہوتا ہے نا کہ بھائی میں آپ کا خرچہ, اس نے کہا ہوگا, میں انہوں نے کہا پیسے بھی خرچہ بھی میرے سے ریوو ڈالا مانگا گیا. جی, ریوو ڈالا دیں پھر ٹکٹ ملے گا. ریوو ڈالا دیں ٹکٹ نہیں, یہ نہیں کہا کہ پھر ٹکٹ ملے گا, کیونکہ میری پوزیشن تب تک ایسی بن چکی تھی کہ میں ٹکٹ دینے والوں میں سے تھا, لینے والوں میں سے نہیں تھا. اچھا, لیکن پارلیمانی بورڈ تو ایک تھا. اس پارلیمانی بورڈ میں ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ بتائیں کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس. میں نے بتایا جس طرح V8 ہے, 2-3 ڈالے ہیں. تو اس نے کہا پھر ایک بیچ میں سے ہمیں بھی دے دیں آپ. تو میں نے کہا جی سارے ہی آپ کے ہیں. تو ایسے باتوں میں ہوتا ہے. اب میں کیونکہ وکیل تھا تو انہوں نے دوبارہ تو مطالبہ نہیں کیا, تو میں اس جال میں پھنس نہیں سکا, کر نہیں سکتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں تھوڑا بولڈ تھا, تھوڑا لاؤڈ ماؤتھ تھا. اچھا, آپ تو ڈائریکٹ تھے نا سربراہ کے ساتھ. یس, دیٹ از وائی. تو آپ نہیں, ان کی طرف سے کبھی مطالبہ ہوا آپ؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں. آپ نے کوئی نذرانہ پیش کیا ہو, پیسے پیش کیے؟ دیکھیں سر, بطور کینڈیڈیٹ کہیں جلسہ جلوس ریلی ہوتی تھی تو بسوں پہ لوگ لے کے جانا, ان کو کھانا کھلا دینا, بس وہی تھا. اس کے علاوہ دیکھیں آج میں پارٹی میں نہیں بھی ہوں, سعد حسین رضوی نے میرے سے کبھی 1 روپیہ. کیسے آدمی ہے, آپ نے کیسا پایا؟ 2 سال بڑے ہوتے ہیں کسی کو جاننے کے لیے, آپ کا انٹریکشن رہا, وہ آپ کے پاس آتے رہے, آپ ان کے پاس آتے رہے. قابل آدمی تھا لیکن بہت مجبور تھا. کس کے ہاتھوں مجبور؟ اپنی شورا کے ہاتھوں. ایک بھائی پارٹی کے سربراہ, اب آپ کہیں کہ نواز شریف اپنی ایگزیکٹو کونسل کے ہاتھوں مجبور تھا, آصف زرداری یا بلاول بھٹو اپنی پارٹی کی سی سی کے ہاتھوں, ان کی بڑی تگڑی کمانڈ ہے. یہاں پہ پرابلمس تھے, یہاں پہ ایشوز. کیا کس طرح سے, اگر آپ اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں.
لائک وہ انٹرنل باتیں ہو جائیں گی. سعد حسین کی اتنی بھی جو ہے نا حیثیت نہیں چھوڑی ہوئی تھی شورا نے کہ جو مرکز پہ بچہ کام کر رہا ہے اس کی 8,000 تنخواہ بڑھا سکیں. یہ کیا واقعہ بھائی؟ یہ لائک ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا جب سے بابا جی فوت ہوئے ہیں 22,000 تنخواہ ہے تو اس کو بڑھا کے 30,000 جو اسٹاف ہے، جو اسٹاف ہے. سعد نے کہا 30 کر دیں. ٹھیک ہے. وہ جب اگلا مہینہ پورا ہوا تو اسٹاف کو پھر 22 ملی. تو جو فائنانس کو ڈیل کرتے تھے بچوں نے ان سے کہا کہ جی 22 مل رہی ہے. اس نے کہا اوپر والا 8 جا کے 7 سے لے لو. فائنانس کو جو ڈیل کرتے تھے وہ کون تھے جس نے اتنی بڑی بات کر دی؟ ماہر قاسم. وہ سعد رضوی سے اوپر تھے کہیں پہ؟ وہ اپنے آپ کو سارے سمجھتے تھے جی. شورا دیکھیں ایک لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی میری آج سے کوئی 3 مہینے پہلے. اس میٹنگ میں شورا کے اراکین 5 شورا کے اراکین تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تم پارٹی میں ریفارمز وغیرہ یہ کام کر رہے ہو سارا کچھ تم کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی یہ سعد رضوی کا کال ریکارڈ ہے, آپ چیک کریں. مجھے 10 کالز آئی ہوئی ہیں, وائس میسیجز میرے پاس ہیں. مجھے سعد رضوی نے جو ہے یہ اتھارٹی دی ہے کہ پارٹی میں ریفارمز کے لیے اور یوتھ ونگ کے لیے کام سٹارٹ کرو. تو مجھے ان 5 اراکین شورا نے کہا کہ سعد رضوی تو ہمارے انڈر ہے, وہ تمہیں کیسے یہ کام جو ہے کرنے کو کہہ سکتا ہے, تم بالکل یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ 5 لوگ پارٹی کو چلاتے ہیں؟ 19 تھے, لیکن یہ تو میرے پاس تو 5 بیٹھے ہوئے تھے نا اس میٹنگ میں. مین لوگ 19 ہیں. 19 اراکین. یہ 5 لوگ جو جنہوں نے آپ کو کہا یہ کون ہے, ان کا نام تو لیں. بس اس میں آپ کہہ لیں سجاد سیفی, اچھا, اس میں حافظ حفیظ, جیلان شاہ, کس طرح کے نام ہیں, اس طرح کے نام. ان میں سے یہ 19 لوگوں میں سے پرومیننٹ 2-4 کون ہوں گے؟ بلکہ جیلان شاہ نے تو میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی اس میٹنگ میں. کیا کہا؟ لائک اب وہ ورڈ میں یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا کہ ایک بڑا عجیب سا ورڈ یوز کس کیا بنیاد پہ؟ کہ جب میں نے کہا کہ مجھے سعد نے کہا ایک کام کرنے کو پارٹی میں ریفارمز کرو, تو اس نے کہا ہم شورا ہیں, سعد تمہیں کیسے کہتے, پھر بڑا ان اپروپریٹ ورڈ یوز کیا. اور مجھے اس نے کہا کہ تم نے ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے. اچھا. ہاں, تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ ایک جو پولیٹیکل ورکر ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس کے ساتھ ایک بند کمرے میں اس طرح کی ڈسکشن کریں اور اس ٹون میں کریں؟ آئی ایم ناٹ یور پیڈ سرونٹ. اور پھر اس کے بعد پھر جو باقی اراکین شورا تھے انہوں نے معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کی. دو دیٹ میٹنگ وینٹ یوز لیس گئی, کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا. آپ کو جو اراکین شورا تھے ان کا رویہ ٹورڈز سعد رضوی اس طرح سے لگتا تھا جیسے وہ سربراہ تسلیم نہیں کرتے, ڈیروگیٹری تھا. اور یہ بات آپ نے کبھی بتائی جا کے سعد رضوی؟ خود پتا تھا ان کو ان کے سامنے تو نہیں نہ ہوا کبھی؟ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے. یہ تو مرکز میں دھرنا دے رہے تھے جا کے جب کوئی بات منوانی ہوتی تھی. یہ شورا کے اراکین بہت سارے سر, بہت سارے کہ بیٹھ جاتے تھے, کہتے بیٹھ جاتے تھے, بس وہ مجبور کر لیتے تھے پھر. جی تو کیوں مجبور تھے وہ یعنی پارٹی کے سربراہ تھے, وہ ایک مرتبہ نکال نہیں سکتے تھے شورا کے لوگوں کو؟ بس وہ سمجھتے تھے کہ شاید نہیں نکال سکتے, بلکہ شورا کے اراکین سمجھتے تھے کہ ہم نکال سکتے ہیں اس کو. ایسی کوئی کوشش ہوئی؟ کوشش تو ایسی نہیں ہوئی, لیکن بہت سارے ایسے لائک تھیوریز پارٹی میں پریویل کرتی رہی کہ کوئی ڈفرینس آ رہا ہے, بڑے چھوٹے میں ڈفرینس پیدا کرنے کی کوشش کی. چھوٹے سے مراد یہ اور ان کے چھوٹے بھائی؟ جی بالکل, ان میں گروپنگ والے معاملات کرنے کی کوشش کی وہ تو بہت چھوٹے تھے, یعنی نہیں اتنے بھی چھوٹے آپ نہ سمجھے. پارٹی وہی چلا رہے تھے ابھی پچھلے 2 مہینے سے. یہ فلسطین مارچ کے نام پہ نکلنا اور یہ سارے معاملات لیڈ کر رہے تھے. وہ کیا سعد رضوی کے ہاتھ سے نکل چکے تھے؟ سعد رضوی پچھلے 1 مہینے سے اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں گھر پہ ہوں. 1 مہینے سے دورے ہر جگہ انس رضوی کر رہا تھا. تو یعنی وہ تو اپنے چھوٹے بھائی کو قیادت کے لیے تیار کر رہے تھے. تو چھوٹے بھائی کو قیادت کا کس نے, اگر باپ کے بعد بیٹے نے کرنی ہے, بیٹے کے بعد بھائی نے کرنی ہے, تو پھر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ پارٹی پہ کرائسس تھے نا, تو کرائسس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف گولی کھانے کے لیے, شہید ہونے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. آصف زرداری ہیں, ان کے بیٹے ہیں, اس سے پہلے تو اگر ان کے والدین تھے, ان کے والدین تھے. تو اگر مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کے بڑے تھے, ان کے بچے ہیں. نواز شریف ہیں, ان کے بچے ہیں. بھائی اگر آصف زرداری کی ہی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ نے الگ پارٹی کو بنائی ہے. بابا جی کی وفات کے بعد یہ سارے ادھر شامل ہو جاتے. چلو یہ تو ان کی مرضی نا, یہ تو میرے حق میں نہیں, ہاتھ میں نہیں ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, ان کی مرضی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوگا نا. آپ جو تاثر آپ کی باتوں سے آ رہا ہے نا, وہ یہ تھا کہ جیسے انس رضوی اس سے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے. انس رضوی سے بھی زیادہ طاقتور شورا تھی سر. میں تو پھر ونس اگین آئی ایم نریٹنگ دس سر. پتہ نہیں بات ماننے کو, جو آپ اندر رہے ہیں میں جھٹلا بھی نہیں پا رہا, اور وہ لوگ سامنے نہیں ہیں. یعنی یہ اگر آپ مجھے شاید کچھ ماہ پہلے کہتے تو میں ڈیفینیٹلی یہاں سے موبائل کھولتا اور سعد رضوی صاحب کو فون میں لا دیتا, آپ یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر کر دیتا, اور آپ کی ایک بات کا جواب بھی لیتا ساتھ میں. جیسے ابھی آپ ایک بڑے ویل ناؤن جرنلسٹ ہیں, بڑا آپ کا ایک نام ہے, آپ کا انٹریکشن رہتا ہوگا سعد حسین رضوی کے ساتھ. بالکل رہتا رہا. تو آپ ان کو کہتی ہوں گے کہ پارٹی کو کوئی نارم جو نا کوئی تھوڑا سا ماڈرن. بے شمار مرتبہ کہا, بلکہ آپ کو جب آپ آئے میں بڑا خوش ہوا تھا کہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ بھائی ان کی میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کی شناخت جو ہے وہ
بہتر ہونی چاہیے. جیسے Soft face مولانا آنے فضل چاہیے. الرحمان جی. صاحب ہیں, وہ بھی سیاست میں ہیں, مذہبی بہت بڑا نام ہے, جی جی. تو وہ بھی یہ چاہتے تھے, ان کی باتوں سے تو یہی لگتا تھا, لیکن کر نہیں پائے. پریکٹیکلی نہیں کر پائے. تو وہ کیوں نہیں کر پائے؟ شورا کی وجہ سے نہیں کر پائے. اچھا, اب شورا اتنی طاقتور کیسے ہو گئی ہے؟ یعنی میں دیکھو جماعت اسلامی کے سارے اس کو سمجھتا ہوں, جے یو آئی کو سمجھتا ہوں, مذہبی جماعتوں کے اسٹرکچر کو زیادہ سمجھتا ہوں تھوڑا. جماعت کی شورا بڑی طاقتور ہوتی ہے, جی. امیر کو کھڑا کر دیتی, لیکن اتنے نہیں ہوتی کہ وہ اپنے امیر کے بارے میں اس کا نام لے کے یا اس طرح سے کچھ برا بلا کہے, یا کہے جاؤ دیکھو تنخواہ لے لینا جا کے. چلیں یہ تو سعد رضوی کی بات ہے نا, میں آپ کو بابا جی کی بات بتا دیتا ہوں کہ پارٹی میں ایک دفعہ پہلے یوتھ ونگ ہوتی تھی, اچھا, اور وہ یوتھ ونگ ختم کیسے ہو گئی. ٹھیک ہے. بابا جی ٹریول کر رہے تھے لاہور سے راول پنڈی. جو راول پنڈی کے ایک رکن شورا ہیں, ان کو راول پنڈی ڈویژن کے امیر نے, ابھی وہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, بڑی ویل گرومڈ پرسنالٹی ہیں, میجر یعقوب سیفی صاحب, بڑی ویل گرومڈ پرسنالٹی ہیں, بڑے وزادار آدمی ہیں. وہ ڈویژن کے امیر تھے اس وقت, ابھی وہ ہٹ گئے ہوئے ہیں سائڈ پہ پارٹی سے, اور بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں, وہ بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں. لائک میں نے ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مرکزی لیڈر حافظ علامہ خادم حسین رضوی راول پنڈی آ رہا ہے, تو وی شوڈ گیو ہم بگ, ہمیں ریسیپشن دینی چاہیے, استقبال کرنا چاہیے. جو وہاں سے رکن شورا ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, وہ مجھے انفارم کیے بغیر آ رہے ہیں, چاہے وہ سربراہ جی وہ مجھے انفارم کیے بغیر آ رہے ہیں, تو اس لیے استقبال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. میجر یعقوب سیفی صاحب نے استقبال کروا دیا یوتھ ونگ سے, اور اس نے ہسٹورک ریسیپشن دی. اچھا, یوتھ ونگ نے جب بابا جی راول پنڈی کا دورہ ختم کر کے ابھی واپس لاہور نہیں پہنچے تھے, یوتھ ونگ پاکستان TLP ختم کر دی گئی, اور وہ اس کو ریسٹور نہیں کر سکے, ابھی تک ریسٹور نہیں کر سکے. تو یہ وہ جو جن صاحب نے یہ بند کی کروائی تھی, وہ موجود ہے ابھی تک لبیک میں؟ لبیک میں موجود ہے, لیکن ان کے مدرسہ وغیرہ ان کا کھل گیا. ان کا کھل گیا جی ان کا مدرسہ کھل گیا, باقی سب کے بند ہیں. جی. اچھا, یہ چلے, اب یہ منظر اس پہ آ جاتے ہیں. جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا جب آپ پارٹی جوائن کر رہے تھے, جی تب آپ نے یہ ساری, آپ تو وکیل بھی ہیں, آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ پڑھی تھی؟ تب وہ ایگزسٹ نہیں تھی نا کرتی اس وقت, وہ اس کے بعد میں آئی نا قاضی فائز عیسیٰ والی ججمنٹ. جی آپ کا 2022 میں, وہ 2024 کا میٹر تھا نا, مبارک ثانی کیس جو تھا. نہیں, اس سے پہلے والی بات کر رہا ہوں. نہیں میں نے وہ نہیں دیکھی ہوئی تھی. پنڈی دھرنا کیس, نہیں میں نے, جس میں انہوں نے کہا, میں نے نہیں دیکھی. جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایجنسیاں مددگار تھیں, ان کو پیسے دینے والی, ان کو کھانا کھلانے والے فلاں فلاں ادارے تھے, یہ تھا وہ تھا. بیسکلی قاضی صاحب کے ایجنسیز کے ساتھ اپنے ایشوز بھی تھے نا جی, تو اس لیے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ قاضی صاحب بھی کر گئے ہوں گے. اچھا, ایک عام پرسیپشن تو یہ تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پارٹی کو بڑا کیا ہے, پالا ہے, یہ تھی کہ نہیں؟ سب پارٹیز کے بارے میں, سب پارٹیز کو کیا ہے جی. کون سی پارٹی؟ اس پارٹی کے بارے میں نہیں تھی, یعنی آپ کے خیال میں کیا تھا؟ سر میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. اچھا, ہونی چاہیے. کیا کوئی را سپورٹ کر رہی تھی یا موساد سپورٹ کر رہی تھی؟ آپ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو آگے لے کے آئے؟ سر پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے, گڈ اینڈ بیڈ تھنگس ڈسکس کرنی چاہیے, رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی, پاکستان کی جو لوکیشن ہے یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ماننا پڑے گا. تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ اپنے اداروں کے ساتھ کنسسٹنٹلی آپ رابطے میں رہتے ہیں, آپ ڈسکس کر, بہتر ہے سر. اچا, مرید کے میں کیا ہوا؟ سر بیسکلی آئی واز ناٹ پریزنٹ دیئر, لیکن مرید کے سے پہلے بہت کچھ ہوا. کیا چلے لائک prior to this march, like government tried like in every possible manner کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. لائک کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد یس سر, یو ایس ایمبیسی تو کونسلیٹ تو لاہور میں بھی ہے, دین وائی اسلام آباد سر. اور ابھی کل, اچھا آپ کو تو ساری باتیں پتہ چلتی رہیں ساتھ ساتھ سر, کہ رابطہ چل رہا ہے ان کا؟ آئی واز ویل انفارمڈ سر, لائک پارٹی میں نے سرو کیا ہوا تھا, اور آئی واز ویل انفارمڈ سر. پھر کیا ہوا؟ یعنی گورنمنٹ نے کیا انہیں کہا کہ آپ رک جائیں؟ انہوں نے کیا گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو لاہور میں جگہ دے دیتے ہیں, آپ وہاں پہ پروسیشن کریں, اور اس کے بعد اپنے 5-6 لوگ آپ بے شک وہاں پہ بھیج دیں اسلام آباد, وہ وہاں پہ جا کے احتجاجی مراسلہ دے لیں. اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہی جانا ہے, وائی ٹو ٹیک دس 2000 آرمڈ پیپل جو ہیں, آپ ان کو کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ تو جواب کیا ہے؟ دے ڈینائڈ, دے سیڈ کہ ول گو. سر دیکھیں, دیر از اے کانسٹیٹیوشن جو آپ کو فریڈم آف موومنٹ کا رائٹ دیتا ہے, فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ دیتا ہے, فریڈم آف ایسوسیشن کا رائٹ دیتا ہے. وہیں پہ کانسٹیٹیوشن کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ امباگو بھی آتا ہے. آپ نے اگر ایک مارچ کرنا ہے تو لا آف لینڈ کے اکارڈنگلی آپ نے ایک پرمیشن بھی تو سیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی سر؟ آپ ہر اس احتجاج سے پیچھے ہو جاتے تھے جس میں اجازت نہیں ہوتی تھی, یا جس میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت
روڈے اٹکاتی تھی, آپ ہر اس احتجاج میں نہیں پیچھے سر, رہتے میں تو جھوٹ نہیں بولتا. ہاں میں تو 2022 سے لے کے 2024 تک جہاں پارٹی نے بلایا ہے بطور ورکر ہم پارٹی کے لیے جاتے تھے. قانون کی خلاف ورزیاں کی نہیں دیکھیں, میں اپنی کنسٹیٹوئنسی کی بات کر سکتا ہوں. پارٹی نے کی نا سر میں کنسٹیٹوئنسی کی, دیکھیں میرے پاس 2 جلسے ہوئے, ہاں میں نے ان دونوں جلسوں کی اجازت لی, چلے آپ اور میرے ساتھ انتظامیہ نے بڑا تگڑا کوآپریٹ کیا. جس احتجاج میں آپ جاتے رہے ہر ایک کی اجازت تو نہیں تھی نا, نہیں اس میں آپ شامل ہوئے نا. نہیں, گورنمنٹ نے دیکھیں سر, اب جیسے ہم فلسطین کے لیے لاسٹ ایئر گئے تو اس میں آپ کو سوری وہ جو جہاں پہ محترمہ اسیسینیٹ ہوئی تھی وہاں سے لے کے فیض آباد تک گورنمنٹ نے الاؤ کیا, ٹھیک ہے, وہی پارٹیسپیٹڈ. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے وہ سٹ ان میں تبدیل ہو گیا, دھرنے میں تبدیل ہو گیا. اس کی اجازت نہیں تھی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, لیکن پھر گورنمنٹ نے فوری طور پہ نیگوشیٹ کیا اینڈ ریزلٹنٹلی ٹو دوز نیگوسیشنز گورنمنٹ اور ٹی ایل پی کا ایک ایگریمنٹ ہوا, اینڈ اس ایگریمنٹ کے ہی ریزلٹنٹلی وہ سٹ ان کال آف ہو گیا. اچھا چلیں, ایک بات یہ بتائیں کہ جب آپ پارٹی میں آ گئے, جی اسٹرکچر سمجھ گئے, آپ کو کارکنان نے کہانیاں سنائی ہوں گی کہ جی یہ فلاں صاحب تھے, یہ فلاں عہدے پہ آئے, یہ تھے, یہ بہت امیر ہو گئے, یہ فلاں شورا کے رکن تھے, یہ ایسا تھا یا یہ سب باتیں ہیں؟ سر دیکھیے, میں ایسا ایلیگیشن تو نہیں لگاتا, لیکن فائنینشیل سٹیٹس لوگوں کا چینج ہوا ہے. ہوا چینج؟ جی ہوا ہے, ہمارا بھی, میرا بھی ہوا ہے. اچھا جی میرا بھی ہوا یہ ہے. کیسے؟ جی میں جو 2022 میں میرے ایسٹس سے جو میں ٹیکس پے کرتا تھا, آج اس سے ایسٹس بھی کم ہے اور ٹیکس بھی کم پے کر سکا ہوں. تو سب کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں, سب کے انکریز ہوئے. یہ کیا پھر جمع تقسیم ہے, مجھے سمجھائیں. آپ کے 2 سالوں میں کام ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے پارٹی پہ لگایا یا جلسوں میں لگایا یا نہیں سر, کام لگانا توجہ آپ کی ہٹ گئی تو کام چھوڑ دیا تو سر. باقی لوگوں کے بزنس جو ہیں وہ کیسے بڑھ گئے؟ وہ جتنی توجہ کرتے تھے اتنا زیادہ ان کو ملتا تھا سر. اور کچھ سر دیکھیں, ہم نے ارن کر کے دیکھیں میرے سے کوئی چیز ریکور ہو جائے گی نا جی, تو وہ ریکورڈ اماؤنٹ ہے, یا وہ ریکورڈ آرنامنٹس ہیں یا ریکورڈ سبسٹینس ہے, ان سے کوئی چیز ریکور ہو جائے گی, اس کا نام تبرکات ہے. تبرکات کو کس میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا ہے ابھی جو سارا لا انفورسنگ ایجنسیز نے, انسٹیٹیوشنز نے جو پیسہ ریکور کیا, جو گولڈ وہاں سے ریکور کیا, تو اس میں باقاعدہ اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا جاتا رہا تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے. انہوں نے اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو گورنمنٹ نے جو وہاں سے چیزیں ریکور کی ہیں وہ ہماری واپس کی جائیں. اس میں کتنا, میں ایگزیکٹلی بھول گیا ہوں, کتنا سونا بتایا گیا تھا جو یہاں سے اراؤنڈ 4 kg آئے گیس. آپ کو لگتا ہے کہ 4 kg ان کے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ 4 kg پڑا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کم ریکور ہوا ہے. اب آپ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کم ریکور. کیا مطلب وہاں پہ سونے کی کان تھی جہاں وہ سر بیٹھتے جب تھے؟ آپ ختم نبوت کے کاز کا نام لیتے ہیں نا, تو لوگ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں پارٹیز کو. پارٹیز کو فنڈ کرنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, لیکن جب پارٹی وہ فنڈنگ لے کے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر الیکشن کمیشن کو اس کا حساب کتاب نہ دے, دیٹ از سم تھنگ بیڈ. تو الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہیں کیا اس پارٹی کے خلاف. کر لے گا, وہ بھی کر لے گا جی, ان کے پاس بھی جب ایویڈنسز آ جائیں گے یہ سارے آگے موو آپ کریں کو گے. یہ ساری خامیاں جب پتہ چلی تب تو آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی؟ نہیں, میں نے 2024 میں چھوڑ دی تھی سر. ان خامیوں کی بنیاد پہ تو نہیں چھوڑی؟ میں نے لکھا تھا, میں نے ساتھ پتا کیا ٹویٹ کی تھی, ہاں جی. میں تحریک لبیک پاکستان سے بھی میں شیئر کرتا ہوں آپ کو, میں تحریک لبیک پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں, اور میں کارکنان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا, اس کے لیے معافی کا بھی طلبگار ہوں. اب کارکنان کو اس وقت یہ دبے الفاظ میں بتا دیا کہ جو آپ چاہتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹی بن جائے, میں نے اس کے لیے کوشش کی, لیکن میرے راستے میں بہت سارے آپ بیریئرز کھل تھے. کے بولتے بتاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, خرابی کیا ہے یہاں پہ, کیا اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھئی اراکین شورا کرپٹ تھے, اراکین شورا سعد رضوی کے اوپر چھائے ہوئے تھے, وہ کھیلنے نہیں دیتے تھے, وہ تنخواہوں والی بات ہوئی, انہوں نے کہا جاؤ دیکھو لے لا جا کے تنخواہ. سر حامد میر نے پورا پروگرام کر دیا ایک رکن شورا کے اوپر. وہ ہوا تھا, بالکل ہوا تھا جی, تو ہم نے اس کا جواب دیا. میں نے ان سے کہا تھا, نہیں دیا. میں نے ان سے کہا تھا جی سعد رضوی صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا جی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی دن آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں. تو پھر وہ دن تو نہیں آیا, وہ نہیں آیا, مصروف ہو گئے ہوں گے یا کیا ہوا ہوگا. لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی بدعنوانی تو نہیں دیکھی وہاں پہ؟ سر میں نے بہت کچھ دیکھا, میں نے بہت کچھ دیکھا. بدعنوانی کو انورٹڈ کماز میں کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو. دیکھا جی, میں نے سیلاب کے نام پہ بھی دیکھا ہے سر. سیلاب کے نام پہ کیا پیسے ان کی اپنی جیبوں میں جا رہے تھے؟ لائک بہت سارے لوگوں کی جیبوں میں جا رہے تھے, تھوڑے بہت کی جیبوں میں نہیں جا رہے تھے. دیکھیں, ایک تو ہو سکتا ہے کہ معمولی کارکنان ہو جی, ایک ہے قائدین عہدیداران. نہیں سر, عہدیداران کی بات کر رہا ہوں سر. کارکن تو دینے والا ہے نا, کارکن تو دینے والا ہے ہمیشہ سے. اچھا, کلیدی عہدوں پہ لوگ ہوں اور وہ اس طرح کر رہے ہیں. کلیدی عہدہ آپ پی پی کا کر لیں, ڈسٹرکٹ کا کر لیں, ڈویژن کا کر لیں, وہ بھی کلیدی عہدہ ہی ہوتا ہے. اور آپ شکایات بھیجتے رہے جہاں جہاں پہ آپ نے بدعنوانیاں دیکھی. سر میں نے تو ایک انٹرویو دیا پارٹی چھوڑنے سے پہلے, اب آپ کہتے ہیں نا بات نہیں کی, میں نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا اگر آپ کہیں گے. اس انٹرویو میں نے اتنے ڈاکومنٹس
جو میں نے سارا ریکارڈ اکٹھا کیا ہوا تھا, جو کہ میری سعد حسین رضوی نے ڈیوٹی لگائی تھی. اس میں وہ بدعنوانیاں, وہ تمام معاملات, ہر چیز تھی اس میں. دے ریفیوز ٹو کلیکٹ دیٹ ڈیٹا فرام می بیکاز دے ور لیسٹ انٹرسٹڈ. وہ کس کس کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے, اگر پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے تو پھر میرا خیال ہے شکایت کرنے والا اور سننے والا ہی باقی رہ جاتے. اچھا چلیں, مریدکے میں پھر آپس میں ان کی بات ہوئی, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا یا حکومت نے ان کی مطالبات ماننے سے انکار کر دیا؟ ہوا کیا؟ سر مطالبات الیجیٹیمیٹ تھے. مذاکرات لاہور سے اسٹارٹ ہو گئے تھے, آپریشن سے بہت پہلے اسٹارٹ ہو گئے تھے. تمام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, دے ور ان کانٹیکٹ ود دا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سر. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ جو فلسطین مارچ ہوا ہے, یہ اس کے اوپر بھی پارٹی میں ایک رائے نہیں تھی. پارٹی کے 50% اراکین شورا اس مارچ میں آئے نہیں سرے سے. تو پھر یہ مارچ کیسے چل پڑا اور کیسے چلتا رہا اتنے دن؟ بس یہ آل آف سڈن ایک جمعے کے خطبے میں اعلان ہو گیا. یہی بات تو میں کہتا ہوں, دس نیڈس ٹو بی انٹروگیٹڈ کہ وائی آل آف سڈن یو اسپیسیفکلی اناؤنس اے ویری سینسٹیو ڈیسٹینیشن which is impossible to reach in this, in these circumstances. So USA is one of the country. President Trump, جو USA کا ہے, وہ in his every second speech he is mentioning India not to attack on Pakistan. Mean کہ there is a war threat between India and Pakistan and اس threat کو eliminate کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اس ٹرمپ کی ایمبیسی کے اوپر ہم چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ایک جو ہمارا موب ہے, جو کہ لائک جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا کے اگر کوئی ایک پتھر بھی پھینکتا ہے تو انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی اس پروٹیسٹ؟ ابھی میں اتنا ڈیپ پہنچ نہیں سکا, لیکن اس کوئی بڑی کوئی ساؤنڈ سگنل ہو سکتا ہے سر. کس قسم کا, اگر تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں نا الارمنگ بات کر رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں ماحول اس طرح سے, یہ ملکی لیول کی کچھ چیز آپ بتا رہے ہیں. عنایت الحق شاہ صاحب ہیں جو راول پنڈی سے رکن شورا ہیں, وہ مارچ میں آئے ہی نہیں. اس کے بعد کشمیر سے رکن شورا ہیں, وہ مارچ میں آئے ہی نہیں. اور بہت سارے رکن شورا ہیں جو مارچ میں آئے ہی نہیں, بہت سارے ہیں سر. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مارچ سے پہلے اریسٹ ہو گئے, انہوں نے شکر کیا ہم اریسٹ ہو گئے ہیں. خود کروایا اپنے آپ کو اریسٹ؟ بہت ساروں نے خود کیا. عمیر اظہری صاحب ہیں کے پی سے, وہ مارچ سے پہلے گلی میں سے جا رہے تھے, پولیس نے اٹھا لیا مارچ سے 5 دن پہلے ہی. اچھا, ہمیں تو لائک پولیس نے نہیں مارچ سے 5 دن پہلے اٹھایا, یا ہمیں تو نہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح ہر پارٹی میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, یہاں پر بھی لوگ رابطے میں تھے؟ سر ہونا چاہیے, لیکن یہ مانتے نہیں تھے سارے رابطے میں, سارے رابطے میں تھے, مانتے نہیں تھے. اب آپ کو دو اس کی چیزیں جی, یا تو اراکین شورا نے خود بتایا ہو یا آپ کو اگلوں نے بتا دیا ہوگا یہ ہمارے ساتھ رابطے میں. نہیں سر, جب ہم پارٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائریکشنز کہاں سے آتی ہیں کہاں سے نہیں آتی. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ سارے علیحدہ رابطے میں نہ ہوں, اکٹھے ایک ہی بات ہو, جہاں سے پارٹی کی ایک بات ہو, آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, وی آر ایز مچ پولیٹیکل پارٹی ایز دا ادر پارٹیز آر, اینڈ دس از آور ڈائریکشن, دس از ہاؤ ول ڈو پالیٹکس ان دا کنٹری. تو آپ ان کو اعتماد میں لیں, وہ آپ کے ساتھ چلیں. لائک ایک آگے ایک وکیل کے طور پہ مریدکے کے بعد جو معاملہ سارا ہوتا ہے, ایف آئی آرز آتی ہیں, سعد رضوی نے اپنا پسٹل اٹھایا, انس رضوی نے اپنی رائفل اٹھائی, یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو؟ سر اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہوگی جب معاملہ سب جڈس ہو. چلیں, اس وقت میں آپ سے اس طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نائب ناظم اعلیٰ رہے ہیں, 2 سال ان کے ساتھ رہے ہیں, کیا ان کے پاس اپنا اسلحہ کیری کرتے ہیں, لائسنس شدہ وغیرہ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس مارچ کے لیے باقاعدہ اینٹوں کی جو ٹرالیاں تھیں وہ رستے میں چھینی گئی. اچھا, کارکنان نے جی, لائک مفتی تیاری کر رہے تھے, مفتی وزیر رکن شورا جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے نا فرنٹ سے. جی, تو انٹوں اب سر فوٹیجز ہیں اس کی سامنے, عام فوٹیجز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مریدکے سے میاں خالد صاحب ہیں جنہوں نے MP کا الیکشن لڑا, نعمان خالد ان کا بیٹا ہے, اس نے MNA کا الیکشن لڑا, لا گریجویٹ ہے, 27 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے, اب زندگی اس بیچارے کی برباد کر دی. ان کو آپ بلا لیں, پوڈ کاسٹ میں پوچھ لیں, کیا اسکول کی بچیوں کو بسز سے اتار کے وہ بسز نہیں سنیچ کی گئی؟ یہ سارے تحریک کے کارکنان کر رہے تھے, لیڈ بائی رکن شورا. سر آپ وہ بسز والے بھی آ جائیں گے آپ کے پاس, دیر ابھی ادھر ہی ہیں, دنیا میں ہی ہیں سر. اسکول کالج کی بچیوں کو بسز سے اتارا گیا اور وہ بسز اپنے فلیٹ میں شامل کی گئی, بیکاز یو کین ناٹ ریچ اسلام آباد اپنے پاؤں پہ نہیں, آپ چل کے نہیں لاہور سے اسلام آباد جا سکتے. رستے میں شام پولیس کی گاڑیاں چھینی گئی, آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوگی, میں شیئر کر دوں گا سر. تو سر کیا جب ہم بسیں رستے میں چھینتے ہیں, ہم اینٹوں کی ٹرالیاں روکتے ہیں, ہم فیول کے وہ جو بڑے ٹریلرز ہوتے ہیں جس میں وہ جاتا ہے, کنٹینرز ہیں جو بھی اس کو کہتے ہیں, وہ رستے میں چھینے گئے, تو کیا اس وقت ہماری لیڈرشپ کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ کارکنان کو بتاتے کہ آل دیز ایونٹس ول لیڈ اس ٹو
to be ٹھیک ہے، یہ تو declared as a prescribed organization. یہ تو بالکل غلط ہے. مجھے تو یہ بھی ہے کہ but alarmingly they celebrated same. اور جب بھی کوئی چیز لی جی تواڈے پیو دا ملک ہے جی یہ ہے وہ لائک نو سر. آپ فرسٹ آف آل ایٹ فرسٹ پلیس یو شوڈ ہیو ٹیکن پرمیشن فرام دی ایڈمنسٹریشن, لوکل ایڈمنسٹریشن, دیٹ وی آر کمنگ ٹو راولپنڈی اینڈ فرام راولپنڈی ول بی مارچنگ ٹوورڈز اسلام آباد. آپ اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پرمیشن لی. نو, پرمیشن نہیں لی, آپ نے اپلیکیشن موو کی. اس اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن نہیں آیا. اینڈ جب ایک ڈیسیجن نہیں آیا سر, جس دن یہ آپریشن ہوا کیا اسی دن پشاور میں جماعت اسلامی نے بھی فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک جلسہ نہیں کیا؟ وہاں پہ آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ اچھا, اب یہ جو خاص طور پہ ایک بات بار بار کہی جا رہی کہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت یہ نکلے تھے, آپ کے خیال میں کیا ایجنڈا تھا وہ؟ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. پارٹی میں ایک تھیوری یہ بھی پرویل کرتی رہی ہے کہ کسی پیارے کی رہائی بھی شامل تھی اس میں. وہ پیارا کون تھا؟ میں شیور نہیں ہوں, جب شیور ہو جاؤں گا تب نام بھی لے لوں گا. ایک پیارا سیاسی ہے, غیر سیاسی ہے, کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ پیارا سیاسی ایٹ سیکنڈ پلیس ہے. مجھے ایک تھیوری ہے, آئی مائٹ بی رانگ. میں دیکھیں اس پہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں, میں نے جس طرف جا رہے ہیں جی وہ تو تحریک لبیک کا پیارا نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا پیارا تھا. نہیں, تحریک لبیک ان کی پیاری تھی. ان کے زمانے میں کرش تو ہوتی رہی تحریک. نہیں سر, اس وقت ایسے نہیں ہوا. دیکھیں 2021 ساتھ گرفتار نہیں ہوئے تھے سعد رضوی؟ تو رہا بھی تو ہو گئے تھے. رہا ہوئے تھے کتنے 4 شیڈول میں سے کیسے نکل آئے؟ اس سے پہلے لوگ کتنے مرے تھے ان کے یہاں پہ. تو وہ لوگ مرنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک کو فائدہ ہوا. تو انہیں کو ان کی سزا یا ان کے معاملات جو بہتر کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے تھے. اس پریشر سے کیا ہونا تھا؟ اتنی تگڑی اسٹیبلشمنٹ فوج, کچھ نہیں ہوتا اس طرح کے. لیکن یہ تھوڑا مس کیلکولیٹ کر گئے نا, مس جج کر گئے. یہ سمجھے کہ شاید یہ 2000 ہے, یہ 20,000 ہو سکتا ہے, 30,000 ہو سکتا ہے. لیکن سر ریاست ہوتی ہے سر. ان کی تیاری تھی کہ یعنی آگے جا کے لوگ اتنے زیادہ ہو جائیں گے, یہ ہوگا جی ڈفرینٹ ہوگا, کیا ہوگا نا. کشمیر سے بھی لوگ شامل ہونے تھے, ہر جگہ سے شامل ہونے تھے. تو ان کو تھا کہ لائک شاید ہم جو ہے ایک لارج نمبر جو ہے اس کو انگیج کر سکیں, اور پھر جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اب وہ ان کے حساب سے لیجیٹیمیٹ ہیں, میرے حساب سے الیجیٹیمیٹ ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں سر, آپ نکل رہے ہیں, میں دیکھیں اف یو آر اے لا ابائڈنگ سٹیزن ایٹ فرسٹ پلیس یو شوڈ ٹیک پرمیشن فرام دی ایڈمنسٹریشن. اف دے الاؤ آپ جائیں, ٹھیک ہے. نہیں الاؤ کرتے آپ نہ جائیں, آپ پوسٹ پون کر دیں, 10 دن بعد چلے جائیں. بالکل ٹھیک. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں اس وقت نکل سکتے, ہم نہیں یو ایس اے کو جناب اس وقت اس پوزیشن میں لا سکتے, آپ کو وہاں پہ بھیج دیں, آپ لاہور میں کریں اور ایک آپ وہاں پہ جا کے اپنا ایک کوئی میمورینڈم دے دیں, کوئی احتجاجی مراسلہ دے لیں. بٹ دے ریفیوزڈ بیکاز اس سے وہ جو مطالبات تھے وہ فلفل نہیں ہوتے تھے. مرید کے میں کوئی ریاستی جبر ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ وکیل, آپ بھی وکیل ہیں تحریک لبیک کے, کچھ میں دیکھ رہا تھا کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو بنائی کہ لوگ لاپتہ ہیں بڑی تعداد میں, یہ ہے وہ ہے. خان صاحب نے کہا, اور کھوسا صاحب وہ بھی آپ کے اسی سے ہیں شعبے سے, ایم این اے بھی ہیں. خان صاحب کا تحریک لبیک کے بارے میں بولنا از ویری الارمنگ. اچھا. کھوسا صاحب کا تحریک لبیک کی فیور میں بولنا از ویری الارمنگ. کیسے بولا؟ خان صاحب کی حکومت میں تحریک لبیک کے کارکنان 45 کارکنان اس وقت شہید نہیں ہوئے سر, خان صاحب کی گورنمنٹ میں جی, جب یہ ساری گرفتاری اور سارا معاملہ جی. مجھے ابھی لائک میں بڑی بات نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے دیر از سم ویئر ان بٹوین کوئی کنسنسس ہو چکا ہے بٹوین ٹی ایل پی اینڈ پی ٹی آئی. اچھا. یس, اور اس کو آہستہ آہستہ کارکنان اور جو لیڈران جو ابھی تھوڑا بہت منظر نامے پہ آتے ہیں نا جی, وہ آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا تھوڑا ٹیزر لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ اگر مرکز پی ٹی آئی سے اتحاد کا اعلان کر دے تو آپ کیا کریں گے. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے نیچے سے, کیا رسپانس آتا ہے؟ ملا جلا. اگر میں پارٹی کا حصہ ہوتا تو میرا بڑا سخت ریئیکشن ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. سر مجھے آپ 4 سال کہتے رہے ان کے خلاف بولو, آپ ان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرو, اب آپ مجھے کہہ دیں ان کے حق میں بولو, کیسے کر لوں میں؟ تو اوپر سے کہیں کوشش ہوئی ہے آپ کو, واضح کوشش نظر آئی ہے ایسی؟ کچھ ایسے انڈیکیٹرز تھے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بتائیں. کچھ ایسے انڈیکیٹرز تھے لائک واٹ؟ کچھ لوگ انوالوڈ تھے, لائک سعد حسین رضوی خود بھی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا تھا تحریک انصاف کے والے سے, جی, اور نون کے والے سے نہیں رکھتے تھے. کبھی سنا نہیں میں نے. لوگ ملاقات کے لیے آتے خان صاحب کے والے سے رکھتے تھے, پی ٹی آئی کے والے سے رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 فورسز مل کے نا کچھ کر سکتی ہیں, یہ کولیب کریں تو کچھ اچھا سسٹم نکال سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کولیبریشن والا کوئی معاملہ ہو گیا تھا؟ مجھے لگتا ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے یہ پرائر ٹو اناؤنسمنٹ آف دی فلسطین مارچ ہو گیا ہوا. اس کے بعد یہ کیونکہ وہ جس پیارے کی رہائی کی میں بات کر رہا ہوں نا جی, وہ پیارا بھی دونوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے.
جی سر. اور آپ کہتے I ہیں might be wrong, لیکن as a student آپ of dots politics, کو connect کر رہے yes, ہیں. as a student of politics, I'm اور آپ connecting کہہ رہے ہیں those کہ وہ پیارے چونکہ مشکل میں ہیں, جی ان کی رہائی کے لیے یہ لوگ ان کی رہائی کے لیے ہم نے اپنے لاکھوں کارکنوں کو مشکل چھوڑ کے عذاب میں ڈال دیا. ہم نے اپنی پوری پارٹی کا سٹیٹس داؤ پہ لگا دیا. ہم نے ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروا دیا. آج سے 1 یا 2 مہینے پہلے سعد حسین رضوی نے خانے وال تقریر کی تھی ایک. اس تقریر میں سعد حسین رضوی نے کہا تھا اب نہ گرفتار ہونا ہے نہ شہید ہونا ہے. کارکنان کو کہا تھا. جی خانے وال میں اسپیسیفکلی وہ ڈیسٹینیشن وہ پلیس مینشن کر رہا ہوں کہ اب نہ شہید ہونا ہے نہ گرفتار ہونا ہے. اور پھر اس نے اپنا کول پورا کیا ہے. مرید کے میں نہ وہ شہید ہوا ہے نہ گرفتار ہوا ہے. نہیں, اب آپ کو کیا پتا وہ کہاں پہ. سر رکن شورا کہہ رہے ہیں, ان کے 3 سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں سرور شاہ سیفی کی کہ دونوں شہزادے محفوظ ہیں, خیریت سے ہیں, جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں. 3 سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں اس کے اوپر, ویڈیو سٹیٹمنٹس آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہے وہ. ان کے مطابق تو دے آر ویری سیٹسفائڈ. اور یہ رکن شورا خود کہاں کے ہیں؟ یہ ہیں برے والا وہاڑی سائڈ کے ہیں. سرور یہ بھی محفوظ ہیں. جی محفوظ ہیں, تو اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں نا, وہ ویڈیو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کی, لیکن وہ گو لائیو انڈیا اسٹریم سے رہی ہیں. میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں, وہ نیچے آ رہا ہوگا. یہ اس کے بعد پابندی لگ گئی ہے. ان کے مدارس یا مساجد کتنی ہیں جو ان کے زیر اہتمام ہوں گی؟ پنجاب گورنمنٹ کلیم کرتی ہے اراؤنڈ 300 پلس. وہ سب کہاں گئی وہ مساجد؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے دی گئی. اور جن کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جن کے مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں, مسجد بھی کھلے ہیں, وہ نہیں دی گئی. ابھی لبیک میں ہیں وہ بھی؟ جی وہ ابھی لبیک میں ہیں, لیکن ان کے گھر والوں نے سب نے لکھ کے دے دی ہے کہ ہم نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا قیامت تک تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے مدرسہ کھلا ہے نا. یہ جب IPP بن رہی تھی نا, جی تو مجھے شروع کی اعلانات جو ہوئے تھے اور پارٹی جس دن سامنے آئی تھی, تو مجھے اس وقت بھی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تھا. جی جی تو فواد چودھری ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا. یہ جی ٹھیک, آپ نے بھی منظر دیکھا ہوگا, اور بھی بہت سے لوگ جی تھے. جی PC میں اس کی تقریب ہوئی تھی. جی جی پھر بہت سے لوگوں کو پریس کلب بھیجا گیا, اسلام آباد, لاہور, یہ وہ. آپ کو بھی تو نہیں اس طرح بھیجا گیا لاہور پریس کلب جاؤ؟ آپ نے تو 1 سال پہلے چھوڑ دی تھی, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جائیں پریس کانفرنس کریں جا کے لاہور پریس کلب میں کہ اب میں نے چھوڑ دی؟ آپ نے تو بتا دیا تھا پہلے. سر 1 سال پہلے چھوڑ دی تھی. 3 مہینے پہلے سعد حسین رضوی مجھے ریفارمس کے نام پہ واپس لے کے آیا تھا. اچھا, اور پارٹی کے آفیشیل جو ٹویٹر ہیڈ ہے اسرار چودھری, اس نے اس کی ٹویٹ بھی کی تھی. آپ واپس کیوں آئے؟ ابھی اس میں یہ کہا تھا کہ واپسی کی جو باتیں ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. واپس آیا ریفارمس کے لیے, کیونکہ میں جب پارٹی چھوڑ کے گیا, میں نے آپ کو انسٹارٹ آف دس پوڈ کاسٹ بتایا ہے کہ میرا اس وقت جو پوائنٹ آف ویو جو ڈفر کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ ہم پولیٹیکل اپروچ اڈاپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو جو پارٹی کا ٹویٹر لیڈ ہے, جو ہیڈ ہے, وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ سعد حسین رضوی ریفارمس چاہتا ہے, وہ یوتھ ونگ پارٹی میں واپس چاہتا ہے, وہ یوتھ ونگ جو اس وقت ختم کی گئی, اور اس کے لیے عثمان خضر مانگڑ کی واپسی چاہتا ہے. آپ تو جو جس طرف لے کے جا رہے تھے نا, میں اب آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ واپس آ رہے تھے, جی تو پھر بھی اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی کہ جا کے پریس کانفرنس کروں, جا کے بتاؤں؟ کسی نے بھیجا یا خود گئے تھے؟ نہیں سر, اس سے پہلے میں نے خود اپنا ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی ایک جاری دے دیا. یہ تو اور کلیئرٹی ہوگی سر. دیکھیں نا, ایک میری ایک پارٹی کے ساتھ میری افیلیشن رہی ہے, جی, یا دوبارہ بن رہی ہے, یا بن چکی ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہتے تھے آپ. میں اس کو کلیئر, سر دیکھیں میں اپنی ریاست کے خلاف نہیں, میں کمزور, یہ تو آپ نے ویڈیو میں بتا دیا تھا. میں ریاست کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا. سر ملتان میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو ادھر ادھر سے ہو رہی ہیں, جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, جی. یہ بھی آپ کی طرح خود بخود چھوڑ رہے ہیں یا چھڑوائی جا رہی ہے؟ فاروق بھائی کیونکہ اس کو دیکھیں, PTI والے جو پریس کانفرنس ہے, اس کو دونوں کا پیٹرن ملتا جلتا ہے, اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئی. جی جی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, آپ کم از کم ہمیں یہاں پہ بات تو کرنی چاہیے. اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر تھا, کوئی ادارہ تھا, کوئی لالچ تھا, کوئی زور زبردستی تھی, آپ بھی ہیں, میں بھی انسان ہوں, تو آپ بتا سکتے ہیں یار میں مجبور تھا, بات ختم. فاروق بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں صرف واٹس ایپ گروپس میں شہید نہیں ہوا. اچھا, جیسے باقی لیڈرشپ ہو گئی, انصر رضوی شہید ہو گئے, احمد شاہ بخاری شہید ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. میری وہ عادت نہیں ہے سر. میں الحمدللہ زندہ ہوں, زندہ ہی ہوں. شہید ہوں گا تو ریاست کے لیے ہو جاؤں گا, ختم نبوت کے لیے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور کسی پیارے کے لیے میں نہیں شہید ہو سکتا, میرے اپنے بڑے پیارے ہیں. دوسری بات, اب میں شہید نہیں ہوا لیکن 4 شیڈیول میرے اوپر بھی لگا. اچھا جی, ابھی بھی میرے اوپر, میں نے آج چیلنج کیا اس کو. جی, بائی دی بک کیا چیلنج, انڈر دی لا کیا, انڈر دی لا آف دی لینڈ کیا ہے. ریاست کو اپنے سارے پروفس اٹیچ کرائے ہیں کہ میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میرا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے, میں ٹیررسٹ کیسے ہو گیا, میں پولیٹیشین بننے آیا, میں MPA بننے آیا تھا, آپ نے مجھے دہشت گرد بنا دیا. میں تو اس لیے سر طریقے لبیک پاکستان, میں نہ یہ افورڈ کر سکتا ہوں. میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, میرے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میری پراپرٹیز فروزن ہیں.
تو میں تو نہ کرپشن کر سکتا ہوں، نہ مجھے کسی نے چندہ دینا ہے، نہ میرا کوئی مدرسہ چل رہا ہے، تو میں اپنا سسٹم کیسے چلاؤں گا سر؟ سر FIR بھی ہے میرا، جو آبائی گاؤں میں میرا گھر میں سٹی میں گھر ہے وہ سیلڈ بھی ہے، 4 شیڈول بھی ہے، لیکن میں وویلا نہیں کر سکتا سر. ٹھیک ہے، میں آپ واٹس کہہ ایپ رہے گروپ میں ہیں شہید، میں بائی دا بک سر انشاءاللہ میں کورٹس میں جاؤں گا، پاکستان کے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، انشاءاللہ وہ مجھے سپورٹ کریں گی سر. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ جب یہ سارے مشکلات پہلے بھی آتی رہی ہیں تب لوگ چھپ ہی جایا کرتے تھے نا کہ بھائی گرفتار نہیں ہونا. جی آپ بھی چھپ جاتے ہوں گے، باقی بھی آپ کا حق ہے. جی. آپ کے خیال میں اب کیا ہوا ہے؟ لوگ تھیوریز دے رہے ہیں کہ بھائی شاید کچھ اداروں نے خود ہی رکھ لیا ہو انہیں نہیں سر، دونوں بھائیوں کے حوالے سے، لیکن اب آپ نے کہا رکن شورا کہہ رہے ہیں شہزادے محفوظ ہیں. ہیں سر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خود اپنی مرضی سے رپوش ہیں. رپوش ہیں. جی سر. اور کسی دن کوئی خبر آ جائے کہ بھائی گرفتار ہیں تو آپ تو کو وہ کوئی تو پھر حیرانی نہیں ہوگی. وہ تو پھر ادارے سر اگر ان کو ڈھونڈ لیں تو پھر گرفتاری کی خبر آ جائے گی سر. آپ نے یہ تانے میں بانے تو نہیں سر، میں تو کہتا ہوں کہ گرفتاری اگر ایک ڈرون کے اوپر سے ایک وہ پمفلیٹ یا ایک میسج ڈراپ کیا گیا پرائر ٹو دی آپریشن، وہ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا گرفتاری دے دو، بات ختم، 7 گرفتاری دے دے. تو آئی گیس دیٹ واز ناٹ اے بیڈ ڈیل. اگر وہ گرفتار ہو جاتے تو مرید کے میں یہ آپریشن سب کچھ ہوتا ہی نہ ہوتا، اس پہ باقاعدہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ جو آپریشن ہوا ہے کوئی اس سے کوئی جانیں گئی ہیں، شاتیں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ دونوں طرف سے کلیم کیا جاتا ہے نا سر، دونوں طرف سے کیا جاتا ہے. کوئی نمبرز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں سر، میرے پاس کوئی ڈیفینیٹ نمبرز نہیں ہیں سر. کوئی کارکنان نے آپ کو رابطہ کیا ہو؟ کیونکہ لوگ تو اٹیچ رہتے نہیں ہیں. کارکنان تو مجھے اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں، کارکنان تو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں، کارکنان تو میری وائف کی پکچرز سرکولیٹ کر رہے ہیں. میں نے تو اب الٹا FIRs کروائی ہیں تنگ آ کے ان پہ. یس سر، تھریٹن ٹو کل، لائک تھاؤزنڈز آف میسیجز آر ان مائی فون سر، دے آر تھریٹنگ می ٹو کل، دے آر سرکولیٹنگ پکچرز آف مائی وائف سر. لائک میں اب سر اس نہیں یہ تو افسوسناک ہے، یہ افسوسناک ہے سر. تو بالکل نہیں کرنا تو اگر چاہیے. سر میں تحریک لبیک میں ہوتے ہوئے ان کے کارکنوں کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہزاروں کیس لڑ سکتا ہوں نا بطور وکیل. آپ نے لڑے؟ جی مجھے جو بھی بھیجتے تو میں تو آج تک فیس نہیں لی، اور ویسے ایک نارمل کیس میں 10 لاکھ بھی فیس لے لیتا تو ہوں بیل میں. اب آپ کو انہیں کارکنوں کے خلاف کیس کرنے پڑ گئے. تو اگر مجھے اپنی فیملی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کرنے پڑے تو سر وکالت تو پھر میں نے کی ہوئی ہے سر. یہ جو بات آپ نے کی جی، انس رضوی صاحب پچھلے 2 ماہ سے چلا رہے تھے، یہ گھر بیٹھ گئے تھے، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے یا صرف آپ کا ایک اندازہ ہے یا آپ نے کوئی عملی کام دیکھا کچھ؟ سر وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، سعد حسین رضوی تھوڑا لیس ایکٹیو تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی میں بہت دفعہ، یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، نمبر آف ٹائمز یہ تھیوری پرویل کرتی رہی ہے کہ انس حسین رضوی مرکزی ناظم اعلیٰ آ رہے ہیں. اور اگر مرکزی ناظم اعلیٰ انس حسین رضوی آ رہے تھے تو پھر ایک بھائی امیر اور ایک ناظم اعلیٰ تو نہیں ہو سکتا. یہ 2 اہم ترین عہدے ہیں، دونوں سب سے بڑے عہدے ہیں. جی امیر سربراہ ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے ناظم اعلیٰ کون تھے؟ غلام غوث بغدادی، کراچی سے. کراچی سے. تو کیا ان کو ہٹایا جا رہا تھا؟ یہ بھی ایک تھیوری پرویل کرتی تھی کہ ان کو مرکزی امیر لایا جا رہا تھا اور انس حسین رضوی مرکزی ناظم اعلیٰ آ رہے تھے. تو سعد حسین رضوی کے ہوتے ہوئے ان کو کیوں لانا تھا بغدادی صاحب کو امیر؟ بس وہ میرا خیال ہے کہ انس حسین رضوی کے کہہ رہا تھا کہ اب میری ٹرن ہے، ویٹڈ فور لانگ. انس رضوی صاحب نے خود کہا کہ اب میری ٹرن ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سر ایسے اقدامات ہو رہے کسی تھے. بات سے آپ کو تاثر لیا ہوگا نا ان کی کسی انہوں بات نے سے. بہت ساری نمبر آف پلیسز پہ انہوں نے خود مینشن کیا کہ سونر اور لیٹر آل بی دی ناظم اعلیٰ پاکستان، پبلکلی لائک بہت سارے لوگوں کے ساتھ میٹنگز میں. اہم میٹنگ. جی دوستوں آپ بھی کسی میٹنگ میں تھے؟ میں ان دوستوں سے ملا ہوں، میں اس میٹنگ میں غلط بیانی نہیں کرتا. اچھا، ان دوستوں نے آپ کو کہا کہ انس رضوی کہہ رہے ہیں کہ آئی ول بی دا نیکسٹ ناظم جی اعلیٰ. ایک کشمیر میں بھی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی کہا. جی اور سعد رضوی اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتے تھے، یا ہو سکتا ہے ان کی مرضی سے وہ کہہ رہے ہوں پاسبل ہے کہ دونوں ہی بڑے عہدے پہ آ جائے، اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سر. اور بھائی جان یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے. تو پھر سر پھر وہی وزیر اعظم ابھی آج کون ہے اور وزیر اعلیٰ کون ہے؟ سر اگر اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ ناظم اعلیٰ بنتے تو پھر سعد رضوی صاحب کو امیر نہیں ہٹایا جاتا اور پھر ان کی جگہ بغدادی صاحب کو لایا جاتا. وہ زیادہ پاپولر ہیں سعد رضوی سے؟ نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے؟ ان کی شورا کے اراکین میں حمایت زیادہ ہے. پوری ایک لابنگ تھی، لابنگ ان کی بہتر ہے. جو بغدادی گروپ ہے TLP میں، اس کی UC لیول تک پینیٹریشن تھی. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ مؤثر تھا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہی آتے. جی شورا میں بھی جو لائک میجورٹی پرویل کرتی ہے تو میجورٹی آف دا پیپل ور ود ہم. یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف بین شین ہونے سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں سر، باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں، I was mistaken for 3-4 years. اچھا. Yes.
اگر ہوتی تو پھر میرے جیسے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو ویسٹ نہ کیا جاتا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بین ہونے سے ختم ہو جائے گی؟ سر 4 سال میں کون سی پارٹی دو دفعہ بین ہو جاتی ہے؟ اپنے کارکنوں کو 4 شیڈول میں ڈلوا لیتی ہے, دہشت گردی کے پرچے کروا لیتی ہے. ابھی وہ پیچھے والے پرچوں میں سے سیدھے ہو گئے, کمر سیدھی ہوتی نہیں, آپ ان کے اوپر نیا مدعا فٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اپروچ تو نہیں ہے سر. جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے, کارکنوں کو پھر بھی محفوظ. سعد حسین رضوی واپس آ جائیں, مقدمات ختم ہو جائیں, پارٹی پہ بین ختم ہو جائے, آپ پارٹی میں واپس آ جائیں گے؟ نہیں سر, نہیں آؤں گا. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, میں نہیں آؤں گا. آپ نے کوئی نئی پارٹی جوائن کر لی؟ نہیں سر, ابھی نہیں کی. نہیں دیکھیں سر, میں ابھی اسی میں سے ابھی میں FIR میں سے نکلا ہوں 4 شیڈول. آپ اپنے مسائل ٹھیک میں کر اپنے رہے ہیں. مسائل ٹھیک کر لوں تو سر جو ہے نا جی, اب کافی عرصہ پریکٹس کر لوں. آپ سر دیکھیں کنٹری کو سرو کرنا ہے, وہ آپ کسی کیپیسٹی میں بھی کر, آپ ایک اچھا انسان بن کے بھی کر سکتے ہیں, ایک اچھا لائر بن کے بھی کر سکتے ہیں, اچھا سٹیزن بن کے بھی کر سکتے ہیں. تو سرو کرنا ہے سر. اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا ہوا جو میرے حق میں بہتر ہوا تو جوائننگ بھی ہو جائے گی. لیکن ایٹ دس مومنٹ سر آئی لائک آئی ایم آؤٹ آف دس لیگ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر.